نہیں ہے نماز اور روزے پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. لعنت ہے اس بندے پہ جو سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت نہیں کرتا. اس پہ بھی لعنت ہے جو دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے. اور پھر مجھے مجھ سے بہتر ہے کہ میں اس طرف نہ جاؤں. مطلب باقیوں کا تو چلے ایک بات سمجھ آتی ہے, جو شیعہ نہیں ہے, جو شیعہ سنی نہیں ہے, جو کہیں اور ناسبی ہے, وہ سیدات سے دشمنی کرے یا ان کے دشمنوں کی تعریف کرے, ایک بات ہے, اس کی مجبوری ہے. مطلب جس میں جو ہو وہی باہر آئے گا. شیعہ ہو کے سیدہ کے دشمنوں کی تعریف, میں سادات کا تو مجھے یقیناً علم ہے کہ اس سے زیادہ ہوگا, کم از کم میرا فون بولتا ہے شیعہ ہو کے ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے. رسول اللہ کو منہ دکھانے کے لیے صرف سیدہ سے محبت ہے. کوشش کریں شیعہ بنے, کوشش کریں سیدہ کے محبوں سے محبت کریں, تکلیف نہ دیں. ابھی چلے سیدہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں ہم اور آپ کہ اگر ہم کسی غلطی پہ ہیں, بنام سیدہ آج کی مجلس کی توفیع کہ بی بی ہمیں معلوم نہیں تھا, ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, صرف اس لیے کہ آپ ہماری شفاعت کریں, اس لیے کہ آپ کے سامنے ہم اپنے سر کو سرنگوں نہ کر سکیں, ہم آپ کے سامنے کہہ سکیں بی بی ہم نے کوشش کی ہے, اور کچھ نہیں کر سکتے. بی بی یہ جو ہم نے غلطی کی ہے, بھائی سے کی ہے, اس کا حق لیا ہے, بہن سے کی ہے, بھتیجوں سے, ہم بی بی کی خاطر اس سے معافی مانگ لیں گے. یہ ایک ایک بندے کو آپ معاف کریں گے اور ایک ایک سے معافی مانگیں گے بنام سیدہ. جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہیں کر لیں گے اتنا سیدہ کے لیے. چلے 4-5 بندوں نے ماشاءاللہ کی, وہ میرے ساتھ صلوات پڑھ دیں. میرے بس میں نہیں ہے منبر حسین پہ بیٹھوں, میرے بس میں نہیں ہے. اگر نہ میرے بس میں ہوتا, میں ہر مجلس میں یہی کہتا ہوں, تمام مومن انہی جملوں سے آغاز کرتا ہوں, بالخص جتنے سید ہیں, میرے بس میں نہیں ہے بی بی کی قسم. میں منبر سے اتر کے ہر سید کے پیروں پہ ہاتھ رکھتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تم رویا کرو, تمہاری ماں کو بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا. آوازیں بلند رکھیے, شرما کے نہ روئیے گا. محمد کی بیٹی ماری جائے اور ہم شرم کر کے روتے رہے. اللہ اکبر. سیدہ کی نگاہ کرم ہے, اس فریے پہ سیدہ کی نگاہ کرم ہے. یہ جملہ کوئی عام جملہ ہے. ہم بھی بڑے بڑے بہادر ہیں, جب بڑے بہادروں کو, شجاعوں کو ہم روتا دیکھیں دل میں پریشانی ہو جاتی. یار کتنا دلیر آدمی تھا, لیکن آج کیا ہوا, اتنا رو رہا ہے. کائنات کی شجاعت علی پہ قربان, جسے خیبر میں کوئی نہیں گرا سکا, جسے خندق میں کوئی نہیں گرا سکا, جسے احد میں کوئی نہیں گرا سکا. مسجد میں خبر ملی علی زہرا دنیا سے چلی گئی, فساقت علی علی عرض, علی رخسار کے بل زمین پہ. یا زہرا, بی بی آپ کا گریہ قبول فرمائے. بڑی مظلوم ہے سیدہ. آئی بابا کی قبر پہ, بابا کی قبر پہ فاطمہ آئی, جس حال میں آئی چل نہیں سکتی تھی سیدہ فاطمہ. رسول اللہ کے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جنت البقیع میں اور رسول اللہ کی قبر پہ جاتے ایک عورت کو دیکھا, اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا وہ منہ کے بل زمین پہ گر جاتی. میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ عورت کون ہے. میں نے کہا میری چیخیں بلند ہو گئی جب محمد کی قبر پہ وہ بیٹھی اور ایک جملہ کہا یا ابتی قائمۃ وسائلۃ وباقیہ. بابا تیری زہرا اجڑ گئی ہے, لوگ بیٹھے رہے زہرا کھڑی رہی. بابا لوگ ہنستے رہے زہرا روتی رہی. واللہ ما اقول غلطا, بابا قبر سے باہر آگے نے بتا زہرا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سیدہ آپ کا گریہ قبول فرمائے. ایک دفعہ امام رضا چیخیں مار کے رو رہے تھے. کسی نے پوچھا مولا کیوں روتے ہیں؟ اتنا روئے حلق سے آواز نہ نکلی گریہ کی شدت کی وجہ سے. کیسے نہ رو, آج میری ماں فاطمہ کی شہادت کا دن ہے. شیعو آج بھی جو امام زمانہ کو شہادت خون رلا رہی ہے, آج بھی محمد مصطفیٰ کو جو رلا رہی ہے. 18 برس کی عمر اور ہر نماز میں اللہم اجل وفاتی, پروردگار زہرا تھک گئی ہے, پروردگار زہرا کو موت دے دے. آخر کیا ہوا ایسا سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ؟
میری زبان میں سیدہ کے مسائل میں لکنت آتی ہے، میری ہمت نہیں ہوتی میں بیان کر پاؤں، میں سوچتا ہوں مجھ میں نہیں ہمت ہوتی۔ کبھی کوئی اس انداز سے دیکھے، کانوں سے سنے نہیں دل سے دیکھے۔ یہ روایت ہر عالم پڑھتا ہے کہ جناب سیدہ جب دروازے کے پیچھے تھی، کمینوں نے دھکا دیا، سیدہ نے دروازے کو روکا، سیدہ کی پسلیوں میں ایک لوہے کی بیک لگی۔ یہ سب کے سارے روتے ہیں، دیکھنا دل سے ہائے نہ نکلے تو بتانا۔ سیدہ جب دروازے کو روک رہی تھی، دروازے میں تو آگ تھی، سیدہ نے ایک طرف سے دروازے کو روکا، نہ جانے سیدہ کے ہاتھوں کا کیا حال ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں سیدہ تسبیح نہیں اٹھا سکتی، میرا دل کہتا ہے صرف بازو ٹوٹا ہوا تھا اس لیے تسبیح نہیں اٹھا سکتی، نہ جانے کہیں سیدہ کے ہاتھ نہ جل۔ یا زہرا، سیدوں کا حق بنتا ہے چیخیں مار کے رونا، شرما کے نہ روئے، مل کے کہیں ہائے زہرا، ہائے زہرا کہا کریں۔ آج بھی دروازے فاطمہ پہ لوگ آتے ہیں، سخت مسائل نہ پڑھے جائیں تو دل اڑتا ہے، کیسے چھپائی جائے مظلومیت سیدہ۔ دروازے سیدہ پہ آگ لگی، ایک شخص خود روایت کرتا ہے فَأَصَرْتُ وَرَاءَ الْبَابِ، کہ میں نے دروازے کو اتنے زور سے ٹھوکر ماری، میں نے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے۔ فَرَخَلْتُ الْبَابَ، روایت کے لفظ ہیں کہ صرف فاطمہ کی پسلیاں نہیں ٹوٹی، چھٹے مولا فرماتے میرا سلام اس دادی پہ جس کا محسن کسی کی ٹھوکر نے مار دیا تھا۔ یا زہرا، دعا ہے پروردگار قلیل سگریہ قبول فرما۔ سیدو بڑی مظلوم ہے تمہاری ماں، جس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں اس تماچے کی وضاحت شاید اس مجلس میں نہ کر پاؤں، اس مجلس میں نہ کر پاؤں۔ چھٹے مولا کہتے ہیں کَأَنِّي أَرَىٰ بِعَيْنَيَّ، کہ سارے ظلم ایک طرف، ایک ایسا تماچا جو میری ماں کو لگا تھا میں آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ امام زمانہ خود روتے ہیں، کیسا تماچا تھا میں تشریح نہیں کروں گا۔ کہ میری جدہ فاطمہ اٹھنا چاہی، فَصَفَحْتُ بِيَدَيَّ، کسی نے دونوں ہاتھوں سے اتنے زور سے مارا میری دادی کی آنکھ میں خون جم گیا تھا۔ زہرا جب تک زندہ رہی دیکھ نہیں پاتی تھی۔